ایک وقت آتا ہے کہ لڑکی کو دلہن بنا دیا جاتا ہے۔ ماں باپ پرائے مرد کو اپنا داماد بنا کر لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور لڑکی کو گھر سے رخصت کر دیتے ہیں۔ لڑکی جب اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے الگ ہو کر نئے گھر میں چلے جاتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا ماحول نئے گھر سے بالکل ہی الگ نظر آتا ہے۔ اس نئے گھر میں اس کو بہت سے مزاج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں ساس اور نندوں کی دلجوئی شامل ہوتی ہے، خاوند کے ناز نخرے بھی ہوتے ہیں، برادری ہوتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اس نئی بچی کے اوپر پڑ جاتی ہیں، جس سے اس کے کندھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو ایک اچھی بیٹی، بہو اور بہن بنانے کے لیے ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے، نہ کہ طنز کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا چاہیے۔ جی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سسرال میں ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیاری بیٹیوں، پیاری بہنوں، سسرال میں تھوڑے دنوں کے لیے تم ایک مہمان کی حیثیت سے رہو گی۔ اس مدت میں خاص احتیاط سے کام لینا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تمہیں نیچا دیکھنا پڑے یا شرمندہ ہونا پڑے۔ سسرال میں جو بھی ملے اسے کھا لینا چاہیے، ماتھے کے اوپر بال نہیں دینا چاہیے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گی، بلکہ جو چیز ملے اسے کھا لینا چاہیے۔ ساس کو اپنی ماں کی طرح ماننا چاہیے، سسر کو باپ کی طرح، نند کو سگی بہنوں کی طرح، ہر بات میں ان سے صلاح مشورہ لینا کرنا ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو آپ یہ چیز سمجھو گی کہ میری ماں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم اپنے دل کو وہم سے اور شبہ سے پاک کر لیتے تھے۔ اپنی چیزوں کا خیال خود رکھنا ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سسرال والوں کے ساتھ بیٹھو، ان کی بات چیت سنو، کام اور فائدے کی باتیں قبول کر لو۔ اپنی بات میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر لو۔ گھر کے کام کاج سے واقف رہو، کیا پکتا ہے، کیسے تقسیم ہوتا ہے، کھانے پینے کے کیا طریقے ہیں، مہمان آئیں گے تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ سب باتیں توجہ سے دیکھتی رہو، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے 1 1.5 ماہ تک لڑکی کو کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اس 1 ماہ میں یہ دیکھ لے کہ ہمارے اس گھر میں کیا کیا طریقے ہیں، کیا رواج ہے۔ تو آپ نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، سب باتیں آپ نے توجہ سے دیکھنی ہیں، طریقے چھوڑ دینے ہیں جو آپ کے پچھلے پرانے ہیں، اپنا طریقہ آزمانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جو ان کے طور طریقے ہیں وہ 1 ماہ میں اچھے طریقے سے سیکھ لینے ہیں۔ جب ساس اور نند کچھ سوال کریں یا کچھ کام کرنے کو کہیں تو ان سے ادب سے پوچھو اور ادب سے جواب دو، ان کے کام کر دو۔ اگر وہ کھانا مانگے تو فوراً حاضر کر دو۔ اگر گھر میں کسی کی دعوت ہے تو کام کاج کرنے وقت اسی حالت میں موجود رہو، کیونکہ اگر آپ سارا دن کام کرتی رہو گی اور اس خاص موقع کے وقت تم لوگ حاضر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، عزت میں اور کمی میں فرق آئے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچی کام کاج کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے سب چیزیں مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی تیار کر رکھو، کھانے کے برتن بھی تیار کر رکھو اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب اس کی جگہ پر رکھ دو اور کسی کام میں بھی سستی نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ نندوں اور جٹھانیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، ان کے بچوں سے بھی محبت کرنی ہے، اور جب یہ نند اور جٹھانی یا کوئی بھی آپس میں لڑ نہیں ہوں بچوں کی جھگڑوں کی وجہ سے، تو آپ نے کسی کی بھی طرفداری نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نند کو زیادہ چیز سمجھ کر اس کے بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو راضی کر لو اور جٹھانی کو ناراض کر دو۔ آپ نے نہ نند کی ساتھ دینا ہے اور نہ ہی اپنے جٹھانی کا ساتھ دینا ہے، آپ نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا۔ آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ وہ بچوں کی مائیں ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ وہ آپ سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اس کے بعد سسرال کی باتیں گھر سے باہر نہیں نکالنی۔ سسرال میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہیں، کیونکہ اگر آپ ان باتوں کو کسی کے ساتھ بھی کرو گی، جٹھانی کے ساتھ کرو گی یا اپنے گھر کے ہمسائے کے ساتھ کرو گی یا کسی کے ساتھ بھی کرو گی جو ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے جاننے والے ہیں یا ان کے گلی میں ہیں، تو وہ کبھی نہ کبھی سسرال والوں کو آپ کی وہ بات ضرور بتائیں گی جو آپ نے ان سے کی ہوگی۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سسرال کی برائی نہ کسی کے ساتھ کرنی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ سننی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کرنے کی کوشش بھی کرے تو آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ صاف صاف اس کو سنا دینا ہے کہ بھئی آج کے بعد میرے سامنے ایسی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ ایک دفعہ اس کو اس طرح کا کڑک جواب دے دو گی تو آپ بعد کی مشکلوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گی۔
اگر گھر میں کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے، نند کا جھگڑا ہو رہا ہے کسی کے ساتھ، یا ساس کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ نے کسی کے بھی جھگڑے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ خاموش رہنا ہے اور خاموشی سے ہی کام لینا ہے۔ ہر کام میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اگر آپ سسرال میں ہر کام صبر سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں، ہر موقع میں، ہر طرح کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور تمام لوگ کیا کریں گے، آپ لوگوں سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہر طور طریقے میں اچھائی سے اور نیک نیتی سے کام لیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی پریشانی سسرال میں ہونے نہیں دیں گے۔ اگر آپ لوگ اسلامی طریقے سے سسرال میں رہو گی تو سسرال والے چھوٹے بڑے سب تمہاری محبت کریں گے اور اپنی لڑکیوں کو بھی تمہارے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس بات کا خیال رکھو گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔